قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے میں قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 104 ہے، سورۃ الہمزہ۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور ہومزہ کا لفظ پڑھنا بھی مشکل ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ بھی مشکل ہے۔ بچپن میں جب اس سورت کو پڑھتے تھے تو یہ سورت پڑھنا ناظرہ بھی مشکل نظر آتی تھی، ویل لکل ہومزۃ لمزہ۔ تو یہ مکی صورت ہے اور ہر مکی صورت کی طرح اس کے اندر اخلاق اور ادب کی تعلیم دی گئی ہے، اور خصوصاً جو مکے کا مزاج تھا ابتدائی دنوں کا، وہاں پر جب لاجواب ہو گئے تھے کافر اور مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور عقیدہ توحید اور قرآن کی حقانیت کے سامنے، تو بالکل وہ شخص جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کسی بات کا جواب دینے کے لیے، تو وہ بندے کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع اور گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس بندے کا حال بیان ہوا ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور دلیل کے ساتھ بتلایا، جیسے دلائل سے قرآن بھرا پڑا ہے، انفس اور آفاق کے دلائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پہ دلیل پیش کی، وہ لاجواب ہوا، آخرت پر دلیل پیش کی، وہ لاجواب ہوا، تو لاجواب ہونے کے بعد اس نے حضور کی ذات پر طعن کرنا شروع کر دیا، اسلام پر طعن کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اس بندے کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ وہ بندہ کون ہے؟ جس کو ابتدائی لفظ کے ساتھ بتایا گیا ہومزہ، جو طعنہ دینے والا ہے، اور لومزہ جو عیب نکالنے والا ہے۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے 2-4 نام ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد اخنس بن شریک ہے، یا ولید بن مغیرہ ہے، یا بڑے بڑے جو حضور کے دشمن ہیں وہ ہیں، لیکن قرآن نے کسی نام کو ذکر نہیں کیا۔ آگے جب بات بالکل اس لیول پہ پہنچ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ مکے کے بڑے بڑے لوگ، حضور کے رشتہ دار بھی جب مخالفت پہ اتر آئے، پھر اگلی صورتوں میں قرآن نے نام بھی لیا ہے۔ ایک پوری صورت ہے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب، لیکن اس صورت میں نام نہیں ہے کسی بندے کا۔ پچھلی صورت میں بھی والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں بھی نام کسی کا نہیں ہے۔ اس سے پچھلی جو صورتیں گزری ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو جن لوگوں کو اپنے مال پہ بڑا فخر تھا، ہم مالدار قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں قرآن نے نام نہیں لیا، یہاں بھی نام نہیں لیا۔ لیکن اس کے 2 شان نزول ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اس سے وہ خاص لوگ مراد ہیں، جیسے اخنس بن شریک ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عاص بن وائل ہے، جیسے آگے صورت آ رہی ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ تو معاذ اللہ بے اولاد ہیں، بے نام و نشان رہیں گے، تو اللہ نے وہ صورت نازل فرمائی، انا اعطینا کل کوثر۔ وہاں عاص بن وائل تھا جس نے حضور کو طعنہ دیا تھا۔ تو یہاں قرآن نے نام نہیں لیا، لیکن قرآن مجید نے وہ چند صفات اور ان کے برے اخلاق بیان کیے ہیں کہ یہ لاجواب ہو گئے میرے حبیب کے سامنے، تو اب میرے حبیب کی ذات پر، اسلام پر انہوں نے طعن و تشنیع شروع کر دیا ہے۔ سن لیں، انہیں اپنے مال پہ فخر ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا مال اور ہمارا سٹیٹس ہمیں زندہ رکھے گا۔ اللہ فرما رہے کبھی بھی زندہ نہیں رکھے گا، بلکہ تمہیں حطامہ میں پھینک دیا جائے گا۔ حطامہ کا لفظ آئے گا اور یہ تینوں لفظ ایک ہی وزن پہ ہیں، ہومزہ، لومزہ اور حطامہ۔ ہومزہ ایک بندہ ہے، لومزہ ایک بندہ ہے، حطامہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وہ چورا چورا کرنے والی آگ ہے، جو آگ ایسی ہوگی، جو آگ تو چیزوں کو کھاتی ہے نا، لیکن یہ جو حطامہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کی رات دکھلایا گیا، حطامہ وہ آگ ہے جو آگ خود کو بھی کھا جاتی ہے، یعنی چیزوں کو جلانا آگ کا خاصہ ہے، لیکن خود کو جب آگ کھا کے اپنے کسی بڑے انتہائی ڈراؤنے اور ہیبت ناک اپنے سٹیٹس پہ پہنچ جائے، اس کو قرآن نے حطامہ کہا ہے۔ تمہیں بچائے گی نہیں بلکہ تمہیں وہ جلا دے گی اور تمہارے دلوں تک آ جائے گی، جو تمہارے دلوں کے اندر میرے حبیب کے لیے کینہ، بغض اور نفاق ہے، وہاں تک یہ آگ پہنچ جائے گی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان آگ میں جلتا ہے تو کہیں جسم کے چند حصے جل جائیں تو مر جاتا ہے،
دل تک ممکن ہے وہ آگ نہ بھی پہنچتی ہو، لیکن یہاں قرآن نے کہا التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ تمہارے دلوں تک پہنچے گی اور تمہارے دل اس آگ کو کھینچیں گے، جیسے آج ہم پٹرول آگ کو کھینچ لیتا ہے، تمہارے دل دوزخ کی آگ کو خود کھینچیں گے، اور اس کے اندر جو کینہ بغض اور نفاق ہے اسلام کے بارے میں، اس تک تمہارے دلوں کو جلا دیں گے۔ اور یہ ہوا ایسی بھی نہیں ہوگی آگ کہ بس اس نے جلایا اور آگے چلی گئی، یہ جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں اور کسی چیز کو بند کر دیا جاتا ہے، ایسے بھٹی میں بند کر کے ان منکرین حق کو جلایا جائے گا۔ میں نے کوشش کی ہے، اس کی 9 آیات ہیں، 9 آیات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے، ابھی باقی چیزیں ترجمے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ سورۃ الہمزہ مکیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلن، ویلن کا معنی کیا ہے؟ ویسے تو عربی اور ترجمے میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے اس کا معنی ہے ہلاکت، لیکن ہلاکت کے بھی معیار ہوتے ہیں۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ویل جو ہے یہ ایک کنواں ہے، اور وہ کنواں ہے جس میں منکرین حق کو ڈالا جائے گا۔ تو ویل کا معنی کیا بنا؟ کنواں انجام ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہومزۃ لومزہ، ہومزہ جو تانا دینے والا ہے، اور لومزہ جو عیب نکالنے والا ہے۔ اب ویلن کا معنی گڑا بھی ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ برا انجام ہے، اور اگر اس کا معنی ہلاکت کیا جائے تو بھی اس کا مطلب یہی ہے۔ تو ویلن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ہلاکت ہے، لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہومزہ جو تانا دینے والا ہے، اور لومزہ جو عیب نکالنے والا ہے۔ تو یہ جو ہومزہ اور لومزہ ہے یہ انتہائی مبالغہ کے صیغے ہیں، کہ ویسے تو کہتے ہیں نا حامز اور لامز اور ہماز، یہ بھی قرآن میں سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں ہومزہ لومزہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہو اور عیب نکالنے والا ہو۔ ہومزہ لومزہ میں بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ تان اور عیب کیسا ہوتا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر بالکل سامنے کوئی کسی کو تانا دے تو وہ ہومزہ ہے، اور اگر پیٹھ کے پیچھے کوئی کہے فلاں آدمی تو ایسا تھا، فلاں ایسا ہے، اس کی بات پہ اعتماد نہ کرنا، اس کو لومزہ کہا جاتا ہے۔ اور لومزہ کا جو لفظ ہے یہ اپنی بدلتی ہوئی اسٹرکچر کے ساتھ سورۃ الحجرات میں بھی موجود ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو جو ہے وہ عیب نہ لگاؤ، وہاں جب آداب زندگی بیان ہوئے۔ اور ہومزہ سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ سورہ قلم کے اندر ہے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے والے بندے کے 10 عیب بیان ہوئے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اے حبیب کریم آپ اس کی باتوں کا خیال نہ کریں۔ تو ہومزہ لومزہ یہ کون بندہ ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، الذی وہ شخص، جمع کرتا رہتا ہے، کلیکٹ کرتا رہتا ہے، مالا مال کو، جس کی 24 گھنٹے یہ کوشش ہوتی ہے مال آ جائے مال آ جائے، مال جمع بھی کرتا ہے، وعددہ اور اس کو گنتا بھی رہتا ہے۔ عدہ یہ اردو کا معنی ہے گن گن کر رکھنا، اردو کا لفظ تعداد بھی اسی کی جو ہے وہ روٹ ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور مال کو گن گن کر رکھا، اور اس نے اعتبار مال کا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہ کیا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب وہ بندہ یہ خیال کرتا ہے، انا کہ بے شک مالہ اس کا جو مال ہے، اخلدہ ہم نے وقف کیا تو اس کو پڑھا اخلدہ، لیکن ویسے ہے اخلدہ، اس بندے کا خیال یہ ہے کہ اس کا مال اخلدہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا، لیکن اس کو مال نے زندہ نہیں رکھنا، اس کو اسلام نے زندہ رکھنا ہے۔ اسلام پر چلنے والی، مذہب پہ چلنے والی شخصیات کو دیکھیں، 1400 سال ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، امام علی مقام کو، واقعہ کربلا کے بعد عظیم شخصیات کو اللہ نے مال کی وجہ سے زندہ نہیں رکھا بلکہ خدمات کی وجہ سے زندہ رکھا ہے۔ تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہو، عیب نکالنے والا ہو، جس نے مال جمع کیا، اس کو گن گن کر رکھا اور خیال یہ کیا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ فرمایا نہیں، کلا، اس کی یہ ساری باتیں ہی فضول ہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اس کا مال کبھی بھی اس کو زندہ نہیں رکھے گا، بلکہ لیمبذن فی الحطمہ، لام تاکید کے لیے ہے، اور نبض، نبض کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، ایک تو زواد کے ساتھ نبض ہے نا جو چیک ہوتی ہے، کرتے ہیں ہم، جو بخار کی کیفیت بتلاتی ہے، تو یہ ہے نون بے اور زال، نبض کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ لیمبذن دو تاکیدیں ہیں، لام زبر لا والی بھی اور نون ثقیلہ والی بھی۔
لیُنبذن، یقیناً بلا شبہ ضرور اس کو پھینکا جائے گا، کدھر؟ فی الحطمہ، فی کا معنی میں، حطمہ کا معنی دوزخ کی، جہنم کی وہ آگ جو خود کو بھی کھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو چورا چورا کر دینے والی ہے، اس آگ کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری 12 جس کے اندر اس آگ کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ کی آگ بھی دیکھی، اور میں نے اس آگ کو دیکھا کہ وہ آگ خود کو ہی کھا رہی تھی، اور آگ ہی آگ کی خوراک تھی، یہ آگ کی تپش کی کیفیت تھی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا سمجھے کہ ما الحطمہ، کہ جو حطمہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھے، آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ آگے بتلا دیا، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، یعنی آگ کی نسبت ہی اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ کی جلالت جتنی بڑی ہے آگ کی کیفیت بھی اتنی بڑی ہے۔ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، جو بھڑکائی گئی ہے، جو روشن کی گئی ہے، اور یہ کہاں تک پہنچے گی؟ التی تطلع علی الافئدہ، التی جو تطلع، یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی فجر کی، اور یہ ٹائم ختم کب ہوگا نماز کا؟ جب سورج طلوع ہو جائے گا، تو تطلع اور طلوع ایک ہی روٹ کے ساتھ ہیں۔ یہ ایسی آگ ہے جو چڑھ پڑے گی، جو پہنچ جائے گی علی الافئدہ، علی کا معنی پر، اور افئدہ جو ہے یہ دل کو کہتے ہیں، جو دل تک پہنچ جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات دل تک کوئی چوٹ کیفیت نہیں بھی پہنچتی تو انسان مر جاتا ہے، جیسے دماغ میں کوئی بڑی چوٹ لگے، دل کو پرواہ کوئی نہیں، انسان مر جائے، اور بہت ساری کیفیتیں ہیں، لیکن یہاں دل کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ جو دل اللہ کے ساتھ نفرت کرتا ہے، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ نفرت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور تعلیمات سے نفرت کرتا ہے، آگ وہاں اس کے دل تک پہنچے گی۔ جس دل کا ٹھکانہ اللہ رسول ہونے چاہیے تھے، اس دل کا ٹھکانہ غیر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے لوگ اس دل میں بستے ہیں، تو یہ آگ ان دلوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ اور انہا علیہم مؤصدہ، اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں آگ کے علاوہ بڑی دور تک جاتے ہیں، بعض اوقات کسی چیز کو ابال کے رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے پریشر ہوتا ہے، پریشر کوکر میں بالکل اس کی ساری سٹیم بند کر دی جاتی ہے، یہ وہی کیفیت ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، انہا، انہا کا معنی بے شک، ہاں یہ جو آگ ہے نار اللہ ہے، یہ جو آگ ہے علیہم ان پر، مؤصدہ یہ بند کر دی جائے گی، یہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، اور اس کو تو باہر بھڑک کر اللہ باہر بھی نہیں نکلنے دیے جائیں گے، بلکہ ان کو سٹیم کی شکل میں آگ میں جو ہے وہ جلایا جائے گا، اور آگ کور ہونے کے باوجود بھی کتنی بڑی ہوگی؟ فی عمد ممددہ، فی کا معنی میں عمد کہتے ہیں ستون کو، پلر کو، اور ممددہ مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، جیسے قرآن مجید میں بھی مدیں ہیں، کھڑی زبر ہے، چھوٹی مد ہے، بڑی مد ہے، جن کو لمبا کرتے ہیں، تو مدہ یہ مدوں کا معنی کھینچنا اور لمبا کرنا ہے۔ یہ آگ بند بھی کر دی جائے گی ان پر، بند آگ میں ان کو جلایا جائے گا، اور فی عمد ممددہ یہ آگ کی کیفیت ہے، آگ چھوٹی چھوٹی نہیں ہوگی، فی عمد ممددہ، جیسے بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں، بڑے بڑے سارے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اونچے جیسے اس آگ کے الاؤ نکلتے ہیں، یہ اس طرح کی آگ ہوگی۔ اس کا ایک معنی اور بھی مفسرین نے کیا ہے، فی عمد ممددہ، یعنی لمبے ستونوں سے ایک مراد تو یہ ہے کہ آگ کا جو وہ شعلے ہیں وہ بڑے بڑے ہوں گے، جیسے بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں۔ ایک اس کا معنی اور ہے کہ ان منکرین حق کو جو آج قابو نہیں آ رہے، ان کو قیامت والے دن پلروں کے ساتھ باندھا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اور اس لیے ایک اور حدیث مبارکہ بھی ریلیونٹ اس کے ساتھ رکھ لیں کہ دنیا میں کسی بھی جانور کو اور کسی بھی بندے کو آگ کا عذاب نہیں دینا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی انسان کو پنشمنٹ کرتا ہے، اسلام نے کوڑے مارنے کی سزا رکھی ہے، باقی پنشمنٹ کی سزا رکھی ہے، لیکن آگ میں جلانے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دنیا میں ممانعت ہے کہ کوئی بندہ کسی جانور کو، کسی چرند کو، کسی پرند کو عذاب دے کر آگ میں نہ جلائے۔ ویسے تو ظاہر ہے بندہ جب کوئی چیز
ذبح کرتا ہے تو وہ آگ پہ پکتی ہے، لیکن اس کو ذبح کیا جاتا ہے جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو آگ پہ پکایا جاتا ہے، لیکن زندہ کسی چیز کو آگ میں جلانا یہ اسلام میں منع ہے، کوئی پنشمنٹ آگ کی اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ صورت تھوڑی کافیہ ردیف کے حوالے سے بھی بڑی ملتی جلتی ہے، آپ دیکھیں گے اخلدا، حوتما، موکدا، افعدا، موسدا، ممددا، یہ چونکہ صورت مکی ہے اور مکے کے لوگ بڑے شاعر تھے، کافیہ ردیف پر بڑا یقین رکھتے تھے، شعر و شاعری میں ہر آخری حرف لفظ کا ملنا، وزن ایک جیسا ہونا، یہ شاعری کا مزاج ہے۔ اس صورت میں ان کے شاعرانہ مزاج کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ حق بات ان تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تانا دینے والوں میں نہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عیب نکالنے والوں میں نہ بنائے، اللہ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے فضل اور کرم کو ہمارے شامل حال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔